نعم المولا ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار. العزة لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنكر ولايتهم ومنكر ولايتهم ومنكر سخاوتهم ومنكر زيارتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر عطشهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عباد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. لعن الله بني أمية قاطبة. اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن اللهم قتلتك ولعن اللهم ظلمتك ولعن اللهم سمعت بذلك فرضيت به. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جب یہ بات حق ہے کہ جس جگہ مجلس سید الشہداء منعقد ہو اس جگہ سیدۃ النساء العالمیان سلام اللہ علیہا تشریف لاتی بی بی سلام اللہ علیہا کی آمد پہ جس کو جتنا یقین ہے شہزادی سلام اللہ علیہا کے استقبال میں 3 مرتبہ اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے. الحمدللہ عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہا اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. جب ہم نہیں تھے یہ عزاداری جب بھی تھی. جب ہم نہیں رہیں گے یہ عزاداری پھر بھی ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں افتخار ہے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں حسین کا طرفدار خلق کیا. یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام توجہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اللہ سے دوستی کا کھلا اعلان ہے. صاحبان معرفت کے لیے جملہ دیا ہے میں نے. عزاداری سید الشہداء میں شرکت یہ اللہ سے دوستی کا کھلا ہوا اعلان ہے. اسی طرح عزاداری کی مخالفت اللہ سے دشمنی کا کھلا ہوا اعلان ہے. اب یہ دوستی اور دشمنی ہے کس بنا پہ کس بیس پہ کس وجہ سے یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے. بس شروع کر رہا ہوں بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کلیم اللہ زبردست
یعنی اللہ سے گفتگو کرنے والا کلیم، اللہ سے گفتگو کرنے کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے تھے تو کیسے؟ کہا کہ ایک درخت سے آواز آتی تھی، کھجور کا ایک درخت تھا، اس سے آواز آتی تھی، اللہ کی آواز آتی تھی۔ اب یہ بات تو سب کے سب کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ وہ درخت کہاں تھا؟ وہ درخت عیناً اسی جگہ تھا جہاں آج حسین ابن علی کی قبر مبارک ہے۔ صلوات پڑھے بابا دے بلند محمد علیہ محمد۔ وہ درخت اسی جگہ موجود تھا کہ جہاں آج قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام موجود ہے۔ توجہ، حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ توجہ، یہ دیکھیں سوال کتنا عجیب سوال ہے۔ خالق سوال کر رہا ہے، کس سے سوال کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے، کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم موسیٰ، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے بتاؤ۔ جناب موسیٰ نے کہا میرے معبود، میں نے تیری عبادت کی ہے۔ کہا کہ اپنے لیے کی ہے تاکہ میں تجھے اپنا بندہ بناؤں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ کہ میں نے تیری عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے۔ کہا کہ تم نے اپنے لیے پڑھی ہے۔ اے میرے معبود، میں نے تیرے لیے میں نے روزے رکھے ہیں۔ کہا کہ میں نے تیرے گناہوں کی سپر بنایا ہے، روزوں کو میں نے تیرے گناہوں کی سپر بنایا ہے۔ توجہ، اے پروردگار، میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا ہے۔ کہا کہ میں نے تجھے 10 گنا واپس دیا ہے۔ میں نے تجھے 10 گنا واپس دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرا ذکر کیا ہے۔ کہا کہ میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا ہے تاکہ تیری ہیبت برقرار رہے کہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اب جتنی چیزیں تھی حضرت موسیٰ کے پاس سب کی سب بیان کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سب چیزیں بیان کر دی تو فوراً اب لگے عاجزی اور انکساری۔ اے میرے معبود، تو قادر مطلق، میں عاجز مطلق، تو رب جلیل، میں عبد ذلیل، تو کہاں میں کہاں، بھلا میں کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے؟ کہا کہ موسیٰ کر سکتا ہے۔ کہا کہ میرے معبود، جب تو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو پھر تو ہی بتا کہ کیا کر سکتا ہوں؟ کہ کیا تو میرے دوستوں سے محبت اور میرے دشمنوں سے نفرت نہیں کر سکتا؟ کیا تو میرے دوستوں سے محبت اور میرے دشمنوں سے نفرت نہیں کر سکتا؟ ہاں میرا معبود، کر سکتا ہوں، مگر یہ تو بتا کہ تو دوست کس کا ہے اور دشمن کس کا ہے؟ کہا کہ میں دوست ہوں مظلوم کا اور دشمن ہوں ظالم کا۔ میری بات پہ غور کیجئے کہ میں دوست ہوں مظلوم کا اور دشمن ہوں ظالم کا۔ کائنات عالم میں حسین سے بڑا مظلوم لا کے دکھا اور یزید سے بڑا ظالم دکھا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے محمد، ہے نا؟ کائنات عالم میں حسین مظلوم علیہ السلام سے بڑا مظلوم کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عزاداری حسین مظلوم علیہ السلام کی مظلومی کا اعلان ہے اور یزید ملعون کے ظالم ہونے کا اعلان ہے، اور جن لوگوں نے یزید کو یزید بنایا ان کے ظالم ہونے کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو متوجہ ہوئے آپ حضرات، یہ مجلس عزائے امام حسین یہ ہدایت کا مرکز ہے اور ہدایت میرا موضوع ہے۔ توجہ، ہدایت میرا موضوع ہے اور الحمدللہ جو سوچ کے آیا ہوں
کوشش کروں گا کہ میرے مولا مجھے توفیق دے اور میں اس بات کو پہنچا سکوں. ہاں ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پروردگار عالم وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ علیم، وہ قدیم، وہ قہار، وہ جبار، وہ ستار، وہ غفار، وہ منان، وہ دیان، وہ نبیل، وہ کفیل، وہ جلیل، وہ منیر، وہ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے اندر سے ہری کوپل نکالنے والا، وہ اپنی گفتگو کو قرآن مجید کا جامع پہنا دینے والا، وہ اول الاولین، وہ آخر الآخرین، وہ قدیر بالذات، وہ علی کل شیء قدیر. قرآن مجید کے اندر قرآن جو اسلام کا قانون ہے، قرآن جو اسلام کا دستور ہے، قرآن جو رسول کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، قرآن جس میں ہر خوش وتر کا ذکر موجود ہے، قرآن جس میں گزرے ہوئے کا بھی ذکر موجود، موجودہ افراد کا بھی ذکر موجود، آنے والوں کا بھی ذکر موجود، قرآن جس میں صدقہ دینے والوں کا بھی ذکر موجود، صدقہ کھانے والوں کا بھی ذکر موجود، قرآن جس میں شراب کو سمندر سمجھنے والوں کا بھی ذکر موجود، قرآن جس میں میدان کارزار سے لرزتے ہوئے لاپتہ ہو جانے والوں کا بھی ذکر موجود، قرآن جس میں میدان کارزار میں بڑھ بڑھ کے حملہ کر کے اللہ سے لاپتہ کی سند لے لینے والے کا بھی ذکر موجود، قرآن جس میں ہر شے کا ذکر موجود، اور قرآن توجہ جو سب کے لیے باعث ہدایت نہیں متوجہ ہو سکے، قرآن سب کے لیے، مولانا وزالی صاحب قرآن سب کے لیے باعث ہدایت نہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے. کبھی کوئی اسی مخمصے میں رہے کہ قرآن سب کے لیے باعث ہدایت ہے. قرآن کس کے لیے باعث ہدایت ہے؟ اے قرآن تو بتا کہ تو کس کے لیے باعث ہدایت ہے. تو قرآن نے واضح طریقے سے یہ بات کہی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں. توجہ، ہدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. مائک آواز بہت بری طریقے سے کھا رہا ہے، اگر کوئی یہ ٹھیک ہو سکتا ہو تو اسے کر دیجئے، حالانکہ ٹھیک ہونے کا اس کے وقت نہیں ہے. ذرا سا یہ کالم جو ہے میری طرف کیجئے تاکہ آواز مجھے سنائی دے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ بھی سوچیں گے کہ ہر سال یہ یہی کہتے ہیں، بہرحال جب کوئی پرابلم ہے تو کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ پیچھے بیٹھنے والوں پہ بھی صلوات اتنی واجب ہے. قرآن سب کے لیے باعث ہدایت نہیں ہے قبلہ. پھر کس کے لیے باعث ہدایت ہے؟ تو قرآن نے واضح طریقے سے کہا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. توجہ، اب یہ اتنے سارے مسلمان ہیں، یہ تو سب کے سب جو ہے گلے کے اندر تقوی کا ڈھول ڈالے ہوئے پھر رہے ہیں کہ میں بھی متقی اور میں بھی متقی اور مجھ سے اچھا تو متقی کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ تو قرآن ہی بتائے گا کہ ان میں سے متقی ہے کون. توجہ، تو قرآن نے واضح طریقے سے پھر بات کہہ دی کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کا غیب پر ایمان ہو. الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے بھائی حسن سعید جس کا غیب پر ایمان ہو. توجہ ہے نا آخری آدمی تک. متقی وہ کہ جس کا غیب پر ایمان ہو. تو اے مسلمانوں، ہمارا غیب تو موجود ہے، اپنا غیب دکھاؤ. نعرہ حیدری،
موجود ہے. بھائی نیر مجیدی ہمارا غیب موجود ہے, اپنا غیب دکھاؤ, دم ہے تو دکھاؤ, مگر نہ مانو. اور ہمیں خدا کی قسم اس بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں کل سورج نکلے یا نہ نکلے, لیکن ہمیں اس غیب کے ظہور پہ شک نہیں ہے. اس کے ظہور پہ شک نہیں ہے, وہ آئے گا اور پورے جہت جلالت امامت کے ساتھ آئے گا, اور جب وہ آئے گا تو پھر حق کا بول بالا ہوگا, باطل کا منہ کالا ہوگا. وہ آئے گا, توجہ, کس شان سے آئے گا, کس کیفیت سے آئے گا. اللہ اکبر. کسی مجرم کو یہ پتا چل جائے کہ دنیا بوکھلائی ہوئی ہے اس کی آمد پہ. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, دنیا بوکھلائی ہوئی ہے اس کے آنے پر, ہے کہ وہ آ گیا اچانک. اگر آ گیا, ہاں, اس نے ڈیٹ بھی نہیں دی کہ میں اس تاریخ میں آؤں گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہاں, تو اب ایک بات بتا دیں آپ سے, توجہ, یہ بات الگ ہے کہ یہاں جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو, اور غالباً سبھی ایسے ہیں, پروفیشنل لوگ تو ان کی تو بات الگ ہے, لیکن جو لوگ جو ہے, جو سویلین ہیں, جو شریف لوگ ہیں, الحمدللہ جتنی شریف ہماری قوم ہے کسی کی نہیں. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر, بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو پتا ہو کہ بھائی اس تھانے میں ایس ایچ او کون ہے, جج کون ہے, کتنے میں مان جاتا ہے, رشوت کون لے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ سبھی کو معلوم ہو. میری آواز تو نہیں ہے, توجہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کو پتا ہو. کیا ہو رہا ہے, ٹھیک کرو یار. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو معلوم ہو کہ کون ہو, کون افسر ہے, تھانے میں کون ہے, کچہری میں کون ہے, کہاں کون. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو معلوم ہو. شریف آدمیوں کا کیا تعلق کچہری سے, لیکن جتنے مجرم ہیں سب کو پتا ہوگا. جتنے مجرم ہیں یہ سب کے سب جانتے ہوں گے کہ کون ہے, کہاں ہے, کس جگہ ہے, کتنے میں مان جاتا ہے, ٹرانسفر کیسے کرایا جا سکتا ہے, بچا کیسے جا سکتا ہے, اور جب سب کہیں پار نہ بستی ہو تو پھر علاقے سے ریس کیسے لگائی جائے. سب کے سب یہ جانتے ہیں, یہ سب کے سب سمجھتے ہیں. توجہ, جتنے مجرم ہیں ان سب کو پتا ہوگا اس بات کا. لیکن عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم لوگ جو ہے نا, الحمدللہ, بھائی مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے مائک, پتہ نہیں کیسی آواز اس کے اندر سے آ رہی ہے. یہ آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے نا کہ جو میں بول رہا ہوں. مولا امیر المومنین سے بڑا خطیب کون ہو سکتا ہے؟ مولانا رضا علی صاحب. ان سے بڑا خطیب کون ہوگا؟ خطبہ شکشکیہ حضرت ارشاد فرما رہے تھے, کسی نے مداخلت کر دی تھی بیچ میں, میرے مولا نے پورا خطبہ چھوڑ دیا تھا. ہماری کیا اوقات, حالانکہ جناب امیر المومنین اگر سنگریزوں سے کہتے تو وہ بھی اسی طرح رفتار سے بولتے. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. انہیں کی ذات کو بھروسہ کر کے بول رہے ہیں, بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. ایک صلوات ایسے پڑھ دیجئے کہ پڑھنے کے لیے بالکل طبیعت آمادہ ہو جائے. تو میرے عزیزوں, جتنے مجرم ہیں وہ سب کے سب واقف ہیں اس بات سے کہ وہ آنے والا ہے. توجہ, اور وہ
किस शान से आने वाला है, अल्लाह अकबर, वो किस शान से आने वाला है, पूरे जाहो जलालते इमामत के साथ आने वाला है। और अब की मर्तबा जो असलहा लेके आ रहा है, जिसे जुल्फकार कहते हैं, आसमानी असलहा जो उनके जद पे नाजिल हुआ था, वो असलहा अब के उससे मीटर हटा हुआ है। अब के उससे किबला मीटर हटाया हुआ है। मौला अमीरुल मोमिनीन के जमाने में तो एक पैमाना लगा लिया था, या अली देख लेना 70 पुश्तों में भी अगर कोई मोमिन आने वाला हो, लेकिन अब जो आ रहा है तो अब जुल्फकार से पैमाना हटा हुआ है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, इसलिए मैं बिला वजह गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, वो इंतजार कर रहा है किस बात का कि एक एक काफिर और एक एक मोमिन सुल्ब से बाहर आ जाए। अरे बड़ी नाजुक बात कह रहा हूं कि एक एक काफिर और एक एक मोमिन सुल्ब से जब बाहर आएगा तो वो तशरीफ ले आएंगे। हदीस पढ़िए मैंने आपके सामने। तो अब ये कैसे पता चले कि सब के सब आ गए या नहीं आए? तो रोजाना किसी न किसी की जो है वो असलियत खुल के सामने आती जा रही है। बाबा ने बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। लगन अल्लाह उम्मतन कतलत का, लगन अल्लाह उम्मतन दलमत का, लगन अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत पे ही अल्लाह लानत कर कत्ल करने वालों पर, लानत कर जुल्म करने वालों पर, लानत कर उनके ऊपर कि जिन्होंने कत्ल को सुना और राजी रहे। अब ये पता कैसे चले कि मोमिन और काफिर सब के सब बाहर आ गए? ये पैमाना है अज़ादारी। जुलूस निकाल के देख, जो जुलूस को देख के इसके ऊपर तंज करता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब काफिर भी बाहर आ गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के राजों में से एक बहुत बड़ा राज है। जब वो आएगा तो फिर किस शान से आएगा? तवज्जो देखिए, हुसैन अलैहिस्सलाम ने, आखिरी आदमी तक जुमला सुने, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने यजीदियत को मिटाया नहीं। नहीं मुतवज्जो हो तो क्या बोल रहा हूं, मैं जुमला पेश कर रहा हूं। हुसैन ने यजीदियत को मिटाया नहीं, पहचानवाया है। यजीदियत को आने वाला मिटाएगा। इसीलिए उसका लक़ब करार पाया मुंतक़िम खून हुसैन। हालांकि बाप के खून का इंतकाम बेटा लेता है, ये इंतकाम जनाब सैयद सज्जाद को लेना चाहिए था, इमाम मोहम्मद बाकर को लेना चाहिए था, हद है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को ये इंतकाम लेना चाहिए था। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ पैदा भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में तशरीफ भी ले आए हैं, उन्हें यह इंतकाम ले लेना चाहिए था। अब तक कितने बरस हो गए, 1000 साल से ज्यादा गुजर गए, अभी तक इंतकाम नहीं लिया। ये वजह जानते हो कि वजह क्या है? वजह यह है कि सब के सब लोग अपने अपने अरमान निकाल ले। क्यों? इसलिए कि अगर जनाब सैयद सज्जाद इंतकाम लेते तो सिर्फ उस दौर के दुश्मनों से, इंतकाम लेते तो अपने दौर के दुश्मनों से, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इंतकाम लेते तो सिर्फ उस दौर के दुश्मनों से। परवरदिगार आलम ने 12वें को पर्दे गैब में बिठा दिया कि सब के सब अपने अपने अरमान निकाल ले। फतवों के जरिए से, बकवास के जरिए से सबसे एक साथ इंतकाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे एक साथ इंतकाम लिया जाए। तो आने वाला बहुत जल्द आने वाला है। तवज्जो, जो जो अलामात बताई गई है वो अलामात सबकी सब पूरी हो रही है।
اگر دل چاہ رہا ہو تو علامات بتا دوں، مگر تصدیق کرنا پڑے گی ایک ایک بات کی. ہاں، اور یہ قبلہ ایک بات یہ بھی ہے، چونکہ رسول کا منصب ہے قولی، امام کا منصب ہے فعلی. رسول آیا ہے ڈرانے کے لیے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. توجہ، رسول ہے عذاب سے ڈرانے والے. تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں سارے مسلمانوں سے کہ تم نے رسول پر الزام تو لگا دیا کہ انہیں علم غیب نہیں تھا. میری بات پہ غور کیجیے گا. ہاں، ذرا سا میں اس دور میں ریموٹ کنٹرول پیریڈ میں 1400 سال پہلے کہی ہوئی رسول کی ایک ایک بات دہرا رہا ہوں. اگر اسی دنیا میں رہتے ہو تو رد کر کے دکھاؤ کہ جو 1400 سال پہلے رسول نے کہا تھا وہ ہو رہا ہے یا نہیں. شجاعت یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس بات پہ کوئی داد دے گا تو رسول کے قول کی تصدیق کرے گا کہ جو رسول نے کہا تھا حق کہا تھا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. جب سرکار حج آخر کے لیے تشریف لے گئے، حج آخر کے لیے، توجہ، لاکھوں حاجی تھے، تمام تر مناسک حج سے فارغ ہو کے سرکار نے در کعبہ کے حلقے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ رسول کی آواز کا اعجاز تھا کہ جتنے مسجدوں میں تھے، جتنے بازاروں میں تھے، سب نے یہ آواز سنی. سب کے کانوں سے جا کے یہ آواز ٹکرائی. رسول کو اگر ماننا ہوتا تو اسی ایک بات سے مان لیتے. اتنے لوگوں کے لیے کتنے انتظام کیے گئے ہیں. مائک کبھی اور پھر بھی شکایت پہ شکایت ہے کہ ٹھیک کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے، یہ کر دیجئے. پھر بھی بہت سے لوگ یہی شکوہ لے کے اٹھ جائیں، کہا کہ جناب وہ آواز صحیح سے نہ پہنچ پائی. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ایھا الناس، سب کے کانوں پہ ایسا ہوا جیسے اسرافیل نے سور پھونک دیا ہو. ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھیے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. سب کے سب چوک کے دوڑ پڑے. اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے کہ سب نے شناخت بھی کر لی کہ آواز رسول کی ہے. سب کے سب دوڑ پڑے کہ یہ آواز کس جگہ سے سرکار نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی. پتہ چلا خانہ کعبہ کے حلقے پہ حضرت ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہیں. سب کے سب لوگ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یک لخت دیکھنے لگے. پھر سرکار کے اوپر گریے کی کیفیت طاری ہوئی اور حضور اتنا روئے کہ حضرت کے گریے سے متاثر ہو کے سارا مجمع رونے لگا. کسی نے بھی نہ کہا کہ رونا تو بدعت ہے. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو میں ہوں وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی میں ہوں. ہاں، حسین پہ رونا تو بدعت ہے. یہ جس سے حسین ہے وہ رو رہا ہے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ سب کے سب حضرت کے گریے سے متاثر ہو کے زارو قطار رونے لگے اور سب کی ہچکیاں بن گئی. جب گریے سے افاقہ ہوا تو سرکار نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں وہ باتیں بتانے والا ہوں کہ جو میرے بعد رونما ہوں گی. یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ میرا آخری حج ہے. سنو، میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو میرے بعد رونما ہوں گی. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جن تک یہ باتیں پہنچ جائیں ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جن تک یہ باتیں نہیں گئیں. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، یہ مجلس عزائے امام حسین ہے میرے عزیزو.
یہ بات یاد رکھنا. پھر میں ایک بات، چونکہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں بھائی، جو میرے ہمسن اور کم سن ہیں میں ان کے لیے پڑھتا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میری کیا مجال، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں ان کے علم میں اضافہ کر سکوں. مگر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ مجلس عزائے سید الشہداء ہے، جس کے بارے میں دیکھیے میں بہت سی چیزیں اس لیے بھی بار بار پڑھتا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے اور یاد رہے، چونکہ یہ ایک سوتر ہے اور یہ ایک پورا فارمولہ ہے اور یہ ایک مکمل تہذیب ہے. توجہ کہ جس جگہ مجلس سید الشہداء منعقد ہوتی ہے اس جگہ ملائکہ مقربین جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. جبرائیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، اسرائیل آتے ہیں. حدیث پڑھی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے. ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں. جبریل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بے شک آنا چاہیے، امانت الہی کو ان کی حجتوں تک پہنچانے والا ہے. اسرافیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اسرائیل کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے پروردگار عالم نے مجلس کے اندر کہ جاؤ تم بھی جاؤ اور دیکھو. یہ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ اسرائیل کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، لیکن اسے اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچنا ہے نا تو وہ ملک الموت کے چینل ہی سے ہو کے گزرے گا. تو ملک الموت کو بھی مجلس عزائے امام حسین میں بھیجا جاتا ہے. اے پروردگار وجہ کیا ہے کہ تو ملک الموت کو بھی بھیجتا ہے مجلس عزائے امام حسین میں؟ وجہ کیا ہے کیوں؟ کہا کہ دیکھو سب کے سب گزریں گے ملک الموت کے چینل سے ہو کے، تو میں ملک الموت کو اسی لیے بھیجتا ہوں کہ جانے کے بعد ایک ایک کے چہرے کے اوپر نظر کرے کہ کون مجلس میں سیاست کی غرض سے آتا ہے، کون عبادت کی غرض سے آتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میرے مولا سلامت رکھے آپ کو. ہاں کہ کون، تم یہ ایک ایک آدمی کے اوپر نظر رکھنا، اسے واچ کرو کہ کون ہے، کس نیت سے آیا ہے. سیاست کی غرض سے آیا ہے یا عبادت کی غرض سے آیا ہے؟ متوجہ ہوئے؟ اور بس اگر کوئی عبادت کی غرض سے آیا ہے تو اسے ایسے لے جانا کہ خبر تک نہ ہو، اور جو سیاست کی غرض سے آیا ہو تو تجھے اختیار ہے کہ اس کی روح کیسے قبض کرے. توجہ. تو عزیز و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں وہ باتیں بتانے والا ہوں کہ جو میرے بعد رونما ہونے والی ہیں. فرمایا اعلموا رحمکم اللہ ان مثلکم فی هذا اليوم کمثل ورق لا شوک فیہ الی 40 مئة سنة ثم یاتی من بعد ذلك شوک وورق الى 200 سنة ثم یاتی من بعد ذلك شوک لا ورق فیہ حتی لا یرا فیہ الا سلطان جائر او غنی بخیل او عالم مراغب فی المال او شیخ فاجر او صبی وقح او امرات رغناء. ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقام الیہ سلمان الفارسی یا رسول اللہ اخبرنا متى یکون ذلك. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمان اذا قلت علماؤکم وذہبت قراؤکم وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكِرَاتِكُمْ وَعَلَتْ أَصْوَاتُكُمْ فِي مَسَاجِدِكُمْ وَجَعَلْتُمُ الدُّنْيَا فَوْقَ رُؤُوسِكُمْ وَالْعِلْمَ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَالْحَرَامَ غَنِيمَتَكُمْ وَالْحَرَامَ غَنِيمَتَكُمْ وَلَا
یرحم کبیرکم صغیرکم ولا یعطر صغیرکم کبیرکم فعند ذلك تنزل اللعنة عليكم ويجعل الباس بينكم وبقي الدين لفظ على ألسنتكم. صلوات پڑھو پھر ترجمہ کروں آپ کے سامنے. نصیر بھائی خطبہ پڑھنے کی غرض اور غایت یہ ہے کہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں علم غیب نہیں تھا تو نوٹ کرے اور چیلنج ہے میرا کہ کوئی ایک بات ثابت کر کے دکھائے جو 1400 سال پہلے رسول نے کہی تھی وہ اس وقت ہو رہی ہے یا نہیں. قبلہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں ترجمہ کروں اگر سب کی طبیعت ہے تو اتنے لوگوں کے لیے کروں. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. دل تھام کے بیٹھیے گا. ایک ایک آدمی کے لیے ایک ایک پیغام ہے. توجہ. سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے. تمہاری مثال آج کل ایک پودے کی طرح ہے کہ جس میں صرف اور صرف پتے ہیں. کتنا ہی ہولناک کانٹے دار درخت ہو لیکن جب وہ اگتا ہے تو اس کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک پودے کی مانند ہوتی ہے. پتا ہی اگتا ہے. سرکار نے وہی مثال دی. یہ بلاغت کہ اللہ تم پہ رحم کرے. تمہاری مثال ایک پودے کی مانند ہے جس میں صرف اور صرف پتے ہیں, کانٹا ایک بھی نہیں ہے. یہ سلسلہ اب سے 140 سال تک رہے گا. ثم یاتی من بعد ذلک, پھر اس کے بعد شوکن و برکن, اس درخت اسلام کے اندر پتے اور کانٹے دونوں ہوں گے. الی مئتی سنتن, یہ سلسلہ 200 سال تک رہے گا. ثم یاتی من بعد ذلک, پھر اس کے بعد شوکن لا ورق فیہ, اس درخت اسلام کے اندر سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں ہوگا. ابھی کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب سرکار نے کیا بات ارشاد فرمائی اسی کی شرح میں. خود جب لوگوں کی جبینوں کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان دیکھے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جو پیشانی دیکھنے کے بعد مستقبل پڑھ لے اسے رسول کہتے ہیں. دماغ کے اندر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حتی لا یری فیہ, توجہ, حتی لا یری فیہ الا سلطان جائر. اگر میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ پہ توجہ. سرکار نے فرمایا کہ بس تم اس زمانے میں نہیں دیکھو گے مگر دیکھو گے تو کیا دیکھو گے؟ جب تم بادشاہوں کو دیکھو گے تو وہ تمہیں ظالم و جابر دکھائی دیں گے. جب تم بادشاہوں کو دیکھو گے تو وہ ظالم و جابر دکھائی دیں گے. اور غنی بخیل, جب تم مالداروں کو دیکھو گے تو وہ کنجوس دکھائی دیں گے. نہ جملے کا ہی لطف نہیں لیا. جب تم غنی کو دیکھو گے تو اسے بخیل پاؤ گے. یہ پڑھ ہی سکتا ہوں میں میرے سرکار. اب ایسا نہیں کہ پڑھوں بھی میں سمجھوں بھی میں. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. کیا کہا میں نے؟ اور غنی بخیل, جب تم غنی کو دیکھو گے بخیل پاؤ گے, کنجوس پاؤ گے. اور عالم مراغب فی المال, اور جب تم عالموں کو دیکھو گے تو مال بٹورتے ہوئے دیکھو گے. بلند صلوات پڑھو محمد آل محمد کو. کوئی گلہ نہیں, مجھے ذرہ برابر کوئی گلہ نہیں کہ اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا تو نہ کہے, میں تو سرکار کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں.
ہاں اگر تم جو ہے وہ سبحان اللہ کہو گے تو یہ ان کے قول کی تصدیق کرو گے، میرے اوپر احسان نہیں کرو گے۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر۔ کلمہ پڑھتے ہو ان کا بھائی، توجہ، جب تم عالموں کو دیکھو گے تو مال بٹورتا ہوا دیکھو گے، مراغب فی المال، اور شیخ فاجر، جب تم بڈھوں کو دیکھو گے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ کرتا ہوا دیکھو گے۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور سبیون وقہن، لڑکوں کو دیکھو گے تو انہیں بد چلن پاؤ گے۔ یہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں قبلہ؟ لڑکوں کو دیکھو گے بد چلن پاؤ گے۔ فرمایا اور سبیون وقہن اور فقیر کذاب، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہوگا فقیر ہوگا۔ ہے یا نہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، بھائی مبالغے کا صیغہ ہے یا نہیں؟ اور فقیر کذاب، کذاب کیا کہیں کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہوگا فقیر ہوگا۔ اب دل تھام کے سنیے میں کیا کہنے والا ہوں، سرکار کی بات دہرا رہا ہوں، کوئی برا مانے تو مانے۔ اور امرات رعناء، جب تم عورتوں کو دیکھو گے تو ان کے اندر رونت پاؤ گے، حسن میں، جمال میں، کمال میں، خاندان میں۔ ارے جو کچھ ہے میری وجہ سے تو ہے، تمہیں جانتا کون تھا؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ اور امرات رعناء، جب تم عورتوں کو دیکھو گے تو ان کے اندر رعونت پاؤ گے۔ توجہ، یہ جو انتہائی فساد کی جڑ ہے۔ ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد سرکار رونے لگے۔ فقام الیہ سلمان الفارسی، جناب سلمان کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اخبرنا متی یکون ذالک، سرکار یہ تو بتائیے کہ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا یا سلمان اذا قلت علماءکم، اے سلمان ایسا جب ہوگا کہ جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مومنین، ایک بات سنیں، دل تھام کے سنیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ جو خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے یہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کسی اور قوم کے لیے؟ ذرا سا صلوات پڑھیے پھر محمد وعلی محمد پر۔ اذا قلت علماءکم، جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے، وذهبت قراءکم، اور جب قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے۔ اذا قلت علماءکم، پھر ایک حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا سرکار نے کہ سیاتی زمان علی امتی لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا يعرفون القرآن الا بصوت حسن ولا يعبدون الله الا في شهر رمضان فاذا كان كذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له۔ فضیلت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، توجہ، کہ ان قریب تم پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب عالموں کی پہچان صرف اچھے لباس سے ہوگی۔ جب عالموں کی پہچان صرف اچھے لباس سے ہوگی، قرآن کی پہچان صرف اچھی آواز سے ہوگی،
محفلوں میں بلا کے پڑھوا لیا، بات تمام۔ وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، اور اللہ کی عبادت صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں ہوگی۔ اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سامعین سے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک ساتھ بتائیے کہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی اس کی تصدیق نہ کرے، دنیا میں نہیں رہتا، منگل گرہ پہ رہتا ہو تو میری کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن دنیا میں اگر ہے تو تصدیق کرے گا۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ کہ جب ایسا ہونے لگے، بھائی حسن سعید اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، بہترین تحت لفظ خان، کہ جب ایسا ہونے لگے، رمضان میں صرف عبادت ہونے لگے، عالم جو ہے صرف اچھے لباس سے پہچانے جانے لگے، توجہ، قرآن کی پہچان صرف اچھی آواز سے ہونے لگے، تو پھر اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر ایک ایسے بادشاہ کو لا علم لہو، اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ میرے مولا سلامت رکھے جن کے دل میں یہ بات ہے، شرح نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ کہ اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر ایک ایسے بادشاہ کو کہ لا علم لہو، اس کے پاس علم نہیں ہوگا، ولا حلم لہو، نہ اس کے پاس بردباری ہوگی، قطن چھچورا ہوگا، ولا رحم لہو، اور بے رحم بھی ہوگا۔ ہاں یا سلمان، اذا قلت علماءکم، جب تم میں علم دین جاننے والے بہت کم ہوں گے، وذہبت قراءکم، جب قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے، وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكِرَاتِكُمْ، جب تم لوگ علانیہ طور پہ دکھا دکھا کے گناہ کرنے لگو گے۔ یہ میں اپنے آقا کی آمد کی علامات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب جو ان کے لشکر میں بھرتی ہونے کا ارمان رکھتا ہے، ذرا سا بلند ہاتھ کر کے صلوات پڑھ دے بلند آواز سے، وہ بھی بھائی یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں، تو اب جو آئے گا تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ ہم اس کے لیے، اس کے لشکر میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہو، ہمارا دماغ پریپیئر ہو۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آسان ترین چیز بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی نہیں بتا کے جاؤں گا۔ اگر سب کے سب وصول کریں پہلے صلوات پڑھ کے محمد علیہ محمد کو۔ میرے مولا نے فرمایا کہ شب جمعہ اگر کوئی سورت بنی اسرائیل پڑھے اور اس پہ پابندی رکھے، دوام رکھے، نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک کہ حضرت کا ظہور نہ دیکھ لے۔ کیا کہا آپ کے سامنے؟ اور وہ حضرت کے لشکر میں شامل رہے گا۔ کتنی آسان بات ہے نا؟ مگر یہ کیا ہے؟ وَذَهَبَتْ قُرَّاؤُكُمْ، زمانے میں قاریان قرآن تمہارے درمیان سے گزر جائیں گے۔ وَأَظْهَرْتُمْ مُنْكِرَاتِكُمْ، تم لوگ دکھا دکھا کے علانیہ طور پہ گناہ کرنے لگو گے۔ وَقَطَعْتُمْ زَكَاتَكُمْ، جب تم لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دو گے، تاوان سمجھنے لگو گے۔ فرمایا وَعَلَتْ اصواتکم فی مساجدکم، جب تم لوگ مسجدوں میں شور و غل مچانے لگو گے۔ یہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ میرے سامعین بتاؤ تو صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ایسا؟ توجہ، وَعَلَتْ اصواتکم فی مساجدکم وَجَعَلْتُمُ الدُّنْيَا فَوْقَ رُؤُوسِكُمْ وَالْعِلْمَ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، جب تم لوگ دنیا پرستوں کو اپنے سر پہ بٹھا لو گے،
बालों को अपने पैरों के नीचे रखोगे। तवज्जो, जअलतुमुद दुनिया फकर रऊसकुम वल इल्म तहत अक़दामिकुम वल किज़्ब हदीसकुम। जब तुम लोग झूठी हदीसें बयान करने लगोगे, किबला कैसी कैसी झूठी हदीसें बनाई गई हैं, कैसी कैसी झूठी हदीसें घड़ी गई हैं। झूठी हदीस यानी मिस इन्फॉर्मेशन, और इसके जरिए से दुश्मनों ने कितना बड़ा रखना तैयार किया है, अल्लाह अकबर। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, देखिए कितनी अजीब बात है। एक छोटी सी बात सुनाने के बाद जरा सा इसकी शरह में अगर दामन वक्त में गुंजाइश हो तो कर दूं। हाँ, तवज्जो, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया जंग जमल के बाद कि मेरे मौला, मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए, मेरा भाई नहीं था, अगर मेरा भाई होता तो वो भी आपकी तरफ से जंग में शहीद होने वालों में होता। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, तेरा भाई तो हमारे साथ था। मौला उसे तो इंतकाल किए हुए इफ्तार से गुजर गया। कहा कि ना, इस जंग में जो बच्चे माँ के शिकमों में है वो भी है, जो बाप के शुल्बों में है वो भी है। मौला कैसे? कहा कि जो मेरा है कयामत तक मेरा रहेगा, जो माविया का है कयामत तक माविया का रहेगा। ज़मान और मकान मुक़य्यद नहीं कर सकते। जो मेरा है कयामत तक मेरा रहेगा, जो माविया का है कयामत तक माविया का रहेगा, चाहे कौम में किसी में भी पैदा हो। चाहे कौम में, मौला जमाल, चाहे कौम में किसी में भी हो। नहीं देखा आपने कि किस तरह जो है कौम में किसी में भी हो, लेकिन जो माविया का है ना, वो यही कहेगा, नहीं भाई कुछ भी हो, नहीं भाई रज़ाली यही है, नहीं हो कुछ भी, मगर वो ये कि उम्मुल मोमिनीन तो है ही। भाई वो सब तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम बेशक हक पे थे, जो उनके मुकाबले पे आया वो बातिल है, मगर क्या करें, उम्मुल मोमिनीन तो है ना। क्या पीछे बैठने वालों आवाज आ रही है ना? अब एक जुमला सुन के जाओ, तवज्जो तवज्जो फिर तवज्जो, कि उम्मुल मोमिनीन होना फजीलत नहीं। पीछे तक एक एक आदमी का हाथ उठा हुआ देखना चाहता हूं, बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं। तवज्जो, उम्मुल मोमिनीन होना फजीलत नहीं, मोमिना होना फजीलत है। उम्मुल मोमिनीन होना फजीलत नहीं। एक खातून के 15 बच्चे हो, 15 के 15 ईमान ले आए, वो ईमान न लाए, 15 तो मोमिन हो गए। जब उसे पुकारा जाएगा, मोमिनीन की मां है ये, होना फजीलत नहीं, मोमिना होना फजीलत है। मोमिना किसे कहते हैं? अरे बात सामने की है, हम क्यों बताएं? रसूल से पूछ, या अली हुब्बो का तकवा वल ईमान।
یا علی آپ کی محبت تقویٰ ہے اور ایمان ہے، وہ بغضوں کا شرک و نفاق، اور آپ کا بغض جو ہے وہ شرک ہے اور نفاق ہے۔ جب کوئی جنگ لڑنے کے لیے جائے گا محبت میں جائے گا یا عداوت میں جائے گا؟ نہیں بیدار ہو گیا تو اب چاہے کتنا ہی ام المومنین کا راگ الاپ لے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ام المومنین ہونا فضیلت نہیں، ام المعصومین ہونا فضیلت ہے۔ ام المعصومین ہونا شرف ہے۔ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ارے ظالموں نے اس لفظ کو فوکس کر کے، ارے ذرا سا میرے دماغ سے دماغ لگائیے، اس لفظ کو فوکس کر کے، ام المومنین، اس لفظ کو فوکس کر کے لوگوں کے دماغوں کو جو ہے اغوا کیا۔ چلو سب کے سب جنگ کرنے کے لیے چلو، کہاں؟ امی نے بلایا ہے۔ یہی تھا نا بات، سب کے سب لوگ اسی کنوینسنگ پہ لگے ہوئے تھے۔ ارے بھائی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سب کے سب دوڑے بھاگے ہوئے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا ان کے دماغوں کو کس طرح مینوپولیٹ کیا گیا؟ اللہ اکبر، تاریخ پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم، جو صاحبان بصیرت ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں بے شک وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ توجہ، جس بستی سے یہ اونٹ نکلتا تھا، بھائی ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھو تو پھر مجلس ہی پڑھ کے اٹھوں۔ جس طرف سے یہ اونٹ نکلتا تھا تو جس بستی میں جانے والا ہوتا تھا نا، اس سے اگلی والی بستی میں اس زمانے کے چینل، میڈیا، خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں آپ سے، جن کے کندھوں کے اوپر مہریں گدی ہوئی تھی کہ یہ محدث ہیں، ان کے حضور کا کلام یاد ہے، یہ سب کے سب پہنچ جاتے تھے، گا گا کے سناتے تھے کہ یہ جو اونٹ آ رہا ہے یہ وہ اونٹ ہے کہ جس نے کبھی کسی مشرک کو سواری نہیں دی۔ یہ وہ اونٹ ہے کہ جس نے کبھی کسی کافر کو سواری نہیں دی۔ یہ وہ اونٹ ہے کہ جس کے پاس اس اونٹ کا ایک بال ہوگا جنگ میں، تلوار بازی میں کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس اس اونٹ کے کان کا بال ہوگا اس کی تجوری خالی نہیں ہوگی۔ جس بستی سے یہ اونٹ گزرتا تھا، یعنی کتنا دماغ بنایا گیا تھا، تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جس بستی سے گزرتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اکیلا اونٹ، لوگ اس کے بال نوچ نوچ کے لے گئے۔ اونٹ بیچارہ پریشان، کیا بلا میرے اوپر سوار ہو۔ کیا مصیبت آ گئی بھائی، سب کے سب لوگ نوچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے تمام تر پریشانیوں کو دور کر، محمد آل محمد کے صدقے۔ اللہ اکبر۔
اب پورے اونٹ کو جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیا لوگوں ہاں سوچ کے دیکھو کیا گزر رہی ہوگی. خیر بہت دیر کے بعد جو ہے جب سب کے سب جو ہے وہ اس کے بال نوچ کے لے گئے تو ایک آدمی ذرا تاخیر سے پہنچا. وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے ادھر سے دیکھ رہا ہے نوچ نوچ کے دیکھ رہا ہے کسی صورت کوئی ایک بال نصیب ہو جائے قسمت کھل جائے. ایک بال نصیب نہیں ہوا پریشان ہو گیا رونے لگا کتنا بدقسمت ہوں میں ایک بال بھی نصیب نہ ہو. اونٹ نے بھی موج میں آ کے اپنی پونچھ ہلائی اور مینگنیاں کرنی شروع کر دی. وہ خوش ہو گیا ایک دم دامن پھیلا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے محروم نہیں کیا تو نے مجھے محروم نہیں رکھا. اس کی مینگنیاں جو ہے وہ سونگتا ہوا چلا. کیا مشک و عنبر کی خوشبو ہے. سمجھ میں آیا کہ دماغ کتنے پست کر دیے گئے تھے. کیا مشک و عنبر کی خوشبو ہے دلاور بھائی کیا مشک و عنبر کی خوشبو ہے. یہ سونگتا ہوا جا رہا تھا. ادھر ولید ملعون جو ہے وہ گڑھے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا تھا. اس نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا کہ کیا سونگتا ہوا جا رہا. بلایا را. اب وہ جرنل اپنی فوج کا وہ ایک معمولی سا پیادہ بھاگا جی فرمائیے کیا سونگ رہا ہے. امی کے اونٹ کی مینگنی ہے. متوجہ ہو سکیا مینگنی سونگا ذرا مجھے سونگا فوراً سونگی. ہاں دو امبرو اشب کی خوشبو آ رہی. جاؤ اسے گھر لے جاؤ تبرک کے طور پہ رکھنا. بچوں کو بھی سنانا خیال رکھنا برکتیں ہوں گی گھر میں. یہ جملہ سنانے کے لیے ساری بات سنائیے ابھی تک. آخری آدمی تک متوجہ ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ ہاں. اللہ آپ کو اچھا رکھے اہل بیت کے صدقے میں. جب وہ کافی دور نکل گیا مولانا رضا علی صاحب قبلہ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. جب کافی دور وہ نکل گیا تو ولید نے ٹیڑھی نگاہ کر کے توجہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ کے کہا کہ جب تک تم جیسے بے وقوف افواہوں کو دین سمجھنے والے باقی رہو گے ہم بنی امیہ کو کوئی حکومت کرنے سے نہیں روک سکتا. بہت بری بلا ہے انہی افواہوں کے ذریعے سے جو ہے وہ 72 فرقے 73 فرقے بنائے گئے. اسلام تو ایک ہی آیا تھا. کہاں تھی میری بات اگر سب کے یاد ہو بتاؤ. والکذب حدیثکم تم لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑنے لگو گے حدیثیں بیان کرنے لگو گے. بلا توجہ والحرام غنیمتکم جب تم لوگ حرام کے مال کو اللہ کا انعام سمجھنے لگو گے. خدا کی قسم اس بات کو تو کھڑک جانا چاہیے تھا. ارے یہ تو ایک ایسی بات کہی ہے حضور نے ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں دوربین دے دی ہے کہ اسے چیک کرتا رہے. والحرام غنیمتکم جب تم لوگ حرام کے مال کو ہاں اللہ کا انعام سمجھنے لوگے غنیمت سمجھنے لوگے اللہ کا انعام. توجہ فرمایا میرے مولا نے ولا یرحم کبیرکم صغیرکم جب تمہارے بڈھے تمہارے بچوں کے اوپر رحم نہیں کریں گے
جواب میں ولا یعقر صغیرکم کبیرکم، تمہارے بچے تمہارے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ مومنین ذرا سا بتاؤ تو صحیح. ہو رہا ہے نا؟ فرمایا، اب میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اب کیا ہونے والا ہے یہ سنیے کہ جب ایسا ہونے لگے، فَعِنْدَ ذَلِكَ، جب ایسا ہونے لگے تَنَزَّلُ اللَّعْنَةَ عَلَيْكُمْ وَيَجْعَلَ بَاسَ بَيْنَكُمْ، تو پھر تم پہ لعنتیں برسیں گی. جانتے ہو کہ لعنت کسے کہتے ہیں؟ رحمت خدا سے دوری. تم رحمت خدا سے دور ہو جاؤ گے. بتاؤں سب سے بڑی رحمت خدا سے دوری کسے کہتے ہیں؟ آل محمد کی فضیلت پہ شک کرنا، یہ سب سے بڑی رحمت خدا سے دوری ہے. عزاداری کا احترام نہ کرنا، یہ سب سے بڑی رحمت خدا سے دوری ہے. رحمت للعالمین کی بیٹی آتی ہے جو سراپا رحمت ہے مجلس کے اندر. ہاں، متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ میرے مولا نے فرمایا تنزل اللعنۃ علیکم ویجعل باس بینکم، اور تم میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. پھر ذرا دل تھام کے جملہ سنو، وبقی الدین لفظ علی السنتکم، دین کا فقط اور فقط نام ہوگا جو صرف تمہاری زبانوں پہ ہوگا. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کی پریبھاشا کسی کو نہیں پتا ہوگا. دین کسے کہتے ہیں؟ خدا توفیق دے آپ کو اور آپ جائیں غدیر کی زیارت کے لیے جائیں، اور پھر غدیر کی جب زیارت پڑھیں تو اس میں جو ہے پڑھتے پڑھتے ایک جملہ آپ کو ملے گا. دیکھیے زیارت جو ہے وہ معصوم کی آپ زیارت پڑھ رہے ہیں نا، اس کی زندگی کا اجمالی تعارف ہے نا. اسی میں پڑھتے 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 ایک جملہ آئے گا مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہوئے، السلام علیکہ یا دین اللہ، اے اللہ کے دین آپ پہ میرا سلام. اب کیسے اس کی شرح کروں؟ ساری چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی. توجہ، دین کا فقط اور فقط لفظ ہوگا جو صرف تمہاری زبانوں پہ ہوگا. دین کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ فرمایا فَإِذَا أُوتِيتُمْ هَذِهِ الْخِصَالَ، جب تم میں یہ خصلتیں پائی جانے لگے، تَوَقَّعُوا الرِّيحَ الْحَمْرَا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَذْفًا بِالْحِجَارَةِ، تو پھر توقع رکھنا کہ سرخ آندھیاں آئیں اور تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دیں. تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں. اس بات کی انتظار کرنا کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں، تم ایسے ایسے امراض میں مبتلا ہو جاؤ، تم پہ پتھروں کی بارشیں ہونے لگے. کہ جس کی تصدیق اللہ نے قرآن میں کی ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں. یہ وہ فرما رہا ہے جس کے قلب ناظرین پہ قرآن نازل ہوا، خانہ کعبہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرما رہے ہیں اور قرآن مجید کو گواہ بنا رہے ہیں. کیا؟ جس کی تصدیق اللہ نے قرآن میں کی ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے سر کے اوپر سے تم پہ عذاب بھیج دے، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے تم پہ عذاب بھیج دے، یا تمہیں توجہ، آخری آدمی تک توجہ، یا تمہیں دو گروہوں میں تقسیم کر کے، دو گروہوں میں بانٹ کے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے پٹوا کے ضرر کا مزہ چکھوا دے. قرآن ہے. تو اب
اب ایک بات تو قبلہ ثابت ہو گئی بھائی نصیر کہ جس جگہ بھی آپس میں پارٹی بازی ہے اس کا مطلب اللہ کے عذاب کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے بہترین اور کیا پیغام دوں قرآن کی زبان میں. انظر دیکھو تو صحیح کیف نصرف الآیات، ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے کیسا صاف صاف بیان کر دیا. لعلہم یفقہون، کاش کہ وہ لوگ سمجھ سکے. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے رسول مقبول کا بیان. اب کمال تو جب ہے جانشین تو وہی ہے کہ جو ایسا بولے جیسا رسول بولے ہے یا نہیں. اور وہ جانشین جو ہے وہ پنچایت مل کے نہیں بنائے گی جی، اسے اللہ ہی جو ہے وہ بنائے گا. ہاں، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے مولا کائنات، خطیب منبر سلونی، صاحب نہج بلاغت، مجد آہنگ فصاحت، مشکل کشائے نبوت، شعور آرائے فکر، استاد جبرائیل، شجاعتوں کی روح، دیانتوں کی جان، ایمان کا ایقان، بولتا قرآن، کل ایمان، آئینہ جمال رسول خدا، روح جناب حضرت خیر الورا، شان نزول ناد علی مرتضی، سلطان فرش زینت عرش علا، زبان حق رسول کی تقریر، آیات محکمات کی تفسیر، وارث مزمل و بشیر و نذیر، مولائے غدیر، مولائے کائنات، مولائے خلق. توجہ، وہ مولا کہ جس نے وزنی حقیقتوں کو روایات سے جدا کر دیا، جس نے اللہ کو تمام تر اسماء و وصف و سمتوں اشارات سے جدا کر دیا، وہ مولا کہ جو صدق بے محیط حقائق کا آبشار ہے، جو حق کا بادشاہ معارف کا تاجدار ہے، جو علم کا خدیو تفکر کا شہریار ہے، جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ لوح محفوظ کا مقدر ہوتے ہیں. سلوات پڑھو بابا نے بلند محمد آل محمد کو. تھک گئے آپ اللہ. امیر المومنین علی علیہ السلام. انشاءاللہ اب تو وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وگرنہ میرے عزیزوں میں سناتا کہ میرے مولا نے کیا کیا علامتیں بتائیں. پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ. ہاں، یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والا بہت جلدی آ رہا. یہ میرے پروردگار تجھے اس فرش عزائے جناب امام حسین کے تقدس کی قسم، جب میرے مولا تشریف لائیں پروردگار ہم ان کے دشمنوں کی فہرست میں نہ ہوں، اس لیے کہ بڑا مظلوم امام ہے میرا. آج کی شب جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی شب. اینن اسی عمر میں امام عصر بھی یتیم ہوئے ہیں جس عمر میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ یتیم ہوئے. رونے کے لیے آئے ہو نا، فرصت دینے کے لیے آئے ہو. آخری رات ہے. اگلے سال میرے عزیزوں کتنا اچھا جملہ کہا، جس کا جملہ ہے اللہ اسے اہل بیت کے صدقے میں جزا دے، کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج یہ اس کی یتیمی کی رات ہے کہ جو ہر صبح روتا ہے، ہر شام روتا ہے. خود اس نے کہا ہے کہ جد مظلوم ہر صبح روتا ہے، ہر شام روتا ہے. آنسو سوکھ جاتے ہیں تو خون کے آنسو روتا ہے. خدا توفیق دے اور آپ کربلائے معلیٰ جائیں. یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو میں یاد دلا دوں کہ یہاں سے جب جاتے ہیں تو دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی سلطان کربلا کا گنبد دکھائی دیا زار و قطار رونے لگتے. جیسے جیسے نظریہ مبارک کے نزدیک آتے ہیں گریے میں اور اضافہ ہوتا ہے.
ارے 6 کونوں والی زری کو جیسے ہی دیکھتا ہے آدمی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، داڑے مار مار کے روتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں لوگ۔ ہم گناہگار 1400 سال کے بعد جب اس ذریعے مبارک کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے۔ وہ مولا امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب روزانہ اپنے جد مظلوم کی 6 گوشوں والی قبر کو دیکھتے ہیں، صبح میں بھی مرثیہ پڑھتے ہیں، شام میں بھی مرثیہ پڑھتے ہیں۔ مرثیہ سنا دوں، السلام علی الشفاہ الزابلات، سلام ہو پیاس سے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر، السلام علی اجساد العاریات، ارے سلام ہو ان بدنوں کے اوپر کہ جن سے لباس لوٹ لیے گئے۔ رونے کے لیے آئے ہو نا، اور کون سی چیز چاہیے رونے کے لیے میرے عزیزو؟ امام زمانہ کا مرثیہ، السلام علی الشفاہ الزابلات، السلام علی الاجساد العاریات، السلام علی الشیب الخضیب، ارے سلام ہو خون میں ڈوبی ہوئی ریش مبارک کے اوپر۔ عزیزو کیا پیاس تھی حسین ابن علی کی، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس گوشے پہ گفتگو کروں۔ سب کے سب ماشاءاللہ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ کتنی ہزار مرتبہ یہ بات سنی آپ نے کہ جناب سید سجاد علیہ السلام مجلس میں تشریف لاتے ہیں، سنی ہے نا یہ بات؟ اچھا یہ تو میرے زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں، جو سنا ہے کہ کہاں بیٹھتے ہیں، میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں یہ بات بیان کر سکوں، مگر یہ بھی کبھی پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کیوں آتے ہیں۔ بتا دوں کیوں آتے ہیں کہ جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں حسین، جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں سلطان کربلا، تو جناب سید سجاد پہ غشی طاری تھی۔ جناب سید سجاد کے بازو کو پکڑ کے ہلایا، لیکن جب جناب سید سجاد سے اٹھا نہ گیا تو اپنے زخمی رخسارے کو جناب سید سجاد کے رخسارے پہ ملنا شروع کیا، ملنا شروع کیا۔ ارے باپ کے خون کی حدت کو محسوس کر کے جناب سید سجاد نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ ایک زخمی ہے کہ جو ان کے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کے بدن سے خون ایسے بہ رہا ہے جیسے پانی بہتا ہے۔ ارے استفہامیہ نظر سے جناب زینب کبریٰ کی طرف دیکھ کے کہا، پھوپھی اماں یہ زخمی کون ہے؟ ارے تڑپ کے جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، میرے لال پہچانا نہیں؟ ارے یہ میرا ماجایا حسین، ارے رخصت آخر کے لیے آیا ہے، اے میرے لال یہ میرا ماجایا حسین ہے، رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، میرے مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ جناب سید سجاد نے فوراً سوال کیا، اے بابا کیا میرا چچا عباس نہیں رہے؟ کیا میرا بھیا علی اکبر نہ رہا؟ کیا آنو محمد نہ رہے؟ کیا قاسم نہ رہے؟ ارے ساری کائنات کی بلاغتیں قربان ہو جائے حسین تیرے اس ایک جملے کے اوپر۔ پتہ ہے کیا کہا میرے مولا نے؟ پیاس میں جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، حسین نے ساری بلاغتوں کو سمیٹ کے ایک جملہ کہا کہ میرے لال بس یہ سمجھ لے کہ مردوں میں اب تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ جناب سید سجاد علیہ السلام نے سننے کے بعد اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو قبضہ شمشیر کی طرف بڑھایا، حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ اے بابا آپ پہ قربان ہونے کے لیے میں بھی جہاد کروں گا، میں بھی میدان کاردان میں جاؤں گا، میں بھی ظالموں سے نبردآزما ہو کے جام شہادت نوش کروں گا۔ کہ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے تڑپ کے کہا، میرے لال تجھے تو ابھی نہ جانے کتنی مرتبہ شہید ہونا، ارے ابھی تو تجھے شام غریبہ میں شہید ہونا، ابھی تو تجھے بازار شام میں شہید ہونا، ابھی تو 40 سال نہ جانے کتنی مرتبہ تجھے شہید ہونا۔ اے میرے لال میری کچھ وصیتیں سن لے۔ جانتے ہو کہ کیا وصیت کی؟ کہا کہ میرے لال جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اے شیعوں تمہیں حسین نے اس وقت سلام کہا جب تم عالم
वजूद में भी नहीं थे। और फिर एक बात कही कि ए मेरे लाल, मेरे शियों से कहना कि ए शियों, जब कभी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना। और एक कैसी प्यास थी हुसैन की कि जिसका तज़किरा वसीयतों में कर दिया। करबला में नैयर भाई, करबला में असरे आशूर तक जिंदा रहना कमाल था। वो प्यास थी। अल्लाह अकबर। कोई क्या अंदाजा लगा सकता है जनाब अली असगर की प्यास का, और कोई क्या अंदाजा लगा सकता है जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की प्यास का। मेरे अजीजों, मैं पढ़ता हूँ बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबत जरूर भी जरूर, चाहे कोई एक ही जुमला क्यों ना पढ़ूं। अरे 11 मुहर्रम को जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने पदरे बुजुर्गवार के सीने मुबारक से लिपटी हुई थी। सबने कोशिश की कि सकीना अपने बाप के सीने को छोड़ के लश्कर के साथ चले, असीरों के साथ जो है वो चले, लेकिन जनाब सकीना किसी कीमत पे अपने बाबा के लाशे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी कि यकायक किसी ने कहा ठहरो, शिमर आ रहा है। अरे न जाने इस बच्ची को शिमर से क्या सदमा पहुंचा था कि बच्ची शहम के पीछे हटी, शिमर मलून आगे बढ़ा, बच्ची और पीछे हटी, शिमर और आगे बढ़ा। अरे यकायक बच्ची किसी चीज में उलझ के गिरी। अरे शिमर मलून ने एक रस्सी ली और बच्ची के गले में डाल के बच्ची को उठाया, और उठाने के बाद इतना जबरदस्त तमाचा मारा कि बच्ची हाय चचा के जमीन पे गिरती। शिमर मलून पूछता, ए बच्ची तू यहाँ रहना क्यों चाहती है? कहा कि शिमर यहाँ रह के 3 काम करूंगी। कहा क्या क्या काम करेगी? कहा कि एक तो मेरे बाप को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह कर डाला गया। अरे मैं दरियाए फरात पे जाऊंगी, अपनी नन्ही सी चुल्लू में पानी लेके आऊंगी और अपने बाप के कटी हुई गर्दन पे बहा। दूसरा काम मेरा ये होगा कि मेरे बाप के लिबास को लूट लिया गया। अरे तमाज़त आफताब से मेरे बाप की लाश की रंगत बदल गई है। अरे मैं जंगल में जाऊंगी, पत्ते चुन चुन के लाऊंगी और अपने बाप की लाश को ढकूंगी। तीसरा काम मेरा ये होगा कि मैं भी यहाँ बैठी रहूंगी। अरे कभी तो मुसलमानों का इधर से कोई काफिला गुजरेगा, मैं भी अबू दर गफ्फारी की बेटी की तरह कहूंगी कि ए मुसलमानों, जिसके घर से कफन दफन का दस्तूर चला, उस नबी का नवासा देखो वो कफन पड़ा। अल्लाह अकबर। आखिरी पुरसा है, बस 2 मिनट। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा कि क्या जैसी रबाब उजड़ी है ऐसा कोई नहीं उजड़ा। आखिरी पुरसा है ना मेरे अजीजों। अरे लुटा हुआ सामान जो है वो बच रहा है, लुटा हुआ सामान। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि यजीद सब कुछ तो हमें मिल गया मगर एक चीज नहीं मिलती। कहा कि क्या? कहा कि मेरे 6 महीने के भाई अली असगर का झूला। कहा कि ऐसी कौन सी चीज है नहीं मिलती? नहीं सही। कहा कि ए शिमर, तू नहीं जानता कि उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। अरे जब से मेरा भैया अली असगर शहीद हुआ है, मैंने अपनी माँ को सोते हुए नहीं देखा। अरे अगर कभी रोते रोते आंख लग जाती है तो मेरी माँ के हाथ मेरे भैया अली असगर को ढूंढते रहते हैं। जनाब रबाब के जैसा मातम न किसी ने किया है न कोई कर सकता है। अरे कमा का मातम भी आसान है, आग का मातम भी आसान है, जंजीर का मातम भी आसान है, जैसा मातम जनाब रबाब ने किया है। अल्लाह अकबर। कि जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि चलिए वापस मदीने, तो बीबी किसी सूरत पहले तो सकीना की कब्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, फिर हुसैन की कब्र को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जनाब सैयद सज्जाद से एक ही शर्त पे जो है वो ये वादा किया चलने का कि ए सैयद सज्जाद, आप इमाम हैं, मुझे कभी साए में आने के लिए न कहना, साए में आने के लिए न कहना। अरे अरब की धूप और उस धूप में जनाब
سجاد نے کہا کہ اماں تھوڑی دیر کے لیے، اب تو دھوپ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھت کے نیچے آ جائیے. تو پتہ ہے کیا کہا جناب رباب سلام اللہ علیہ نے کہ اے سید سجاد، آپ امام وقت ہیں، انصاف سے بتانا کہ بارش کی بوندوں کی تعداد زیادہ ہے یا آپ کے بابا پہ برسنے والے تیروں کی تعداد زیادہ تھی؟ ارے یہ کہا اور بی بی کا دم نکل گیا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وغل الارواح التي حلت بفنائك واناقت برحلك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم باللغن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا عالم غير معلمة. السلام عليك يا فاهم غير مفهمة. السلام عليك يا شريكة الحسين زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين يا والي جونا يا ولي الله أغثني يا والي جونا يا ولي الله أغثني يا قرة عين أسد الله أغثني قد جئت إلى بابك لله أغثني ارحم لنبي وجد الله أغثني قد جئت إلى بابك لله أغثني من كان سواك ملك الجنة والناس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس. السلام علیک یا انیس النفوس ایها المدفون بارض الطوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب القصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ. اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ. اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیجک حجت ابن الحسن العسکری
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليجا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاغا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.